صبا قائد اعظم، ظلمت میں ماند صبا قائد اعظم، ہر دور میں انمول رہا قائد اعظم۔ ایک میں ہی نہیں اس تقدس کا پرستار، ایک میں ہی نہیں اس تقدس کا پرستار، ہر دل کے دھڑکنے کی صدا قائد اعظم۔ اور خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کھل نہ پایا، الجھا ہوا ایسا کہ کھل نہ پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ معزز و محتشم ناظرین اکرام، A great man is one who serves humanity heart and soul۔ ایک عظیم انسان وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق خدا کی دل و جان سے خدمت کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو مخلوق ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھتی ہے۔ But no man is great who is great only his lifetime۔ وہ انسان عظیم نہیں ہوتا کہ جسے صرف ظاہری زندگی کے اندر یاد رکھا جائے اور مرنے کے بعد لوگ اسے بلا دیں۔ تاریخ ایسے انسانوں کے کارہائے نمایاں سے بری پڑی ہے کہ جن کی زندگی کا واحد اور عظیم مقصد ہی اپنے ساتھی انسانیت کی خدمت اور ان کی رہنمائی کرنا تھی۔ ہم دنیا کے اندر بڑے بڑے سیاستدانوں، سائنسدانوں، بڑے بڑے شعراء، فنکاروں اور علماء کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جن کی بے غرض اور بے لوث محنتیں دکھی انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کر آئی۔ یقیناً ایسے لوگ بھی مر ہی جاتے ہیں، لیکن ان کی موت انہیں لافانی بنا دیتی ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بھی انہی عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے اندر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے وہاں پر ہی حاصل کی۔ After his matriculation, he was sent to England for studying law۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے انگلستان کے اندر قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ وہاں آپ نے قانون کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا اور پھر وہاں سے ہندوستان کا آپ نے سفر کیا۔ ہندوستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے انڈین نیشنل کانگریس کے اندر شمولیت اختیار کی۔ آپ کی زندگی کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو متحد کر کے انگریزوں کے خلاف اکسایا جائے تاکہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر سکے۔ لیکن جلد ہی آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ جو ہندو ہیں وہ صرف اپنے مفادات کے خواہش مند ہیں اور مسلمانوں کے فائدے کی وہ سرے سے نفی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے انڈین نیشنل کانگریس کو ترک کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے آپ نے شمولیت اختیار کی۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کے حقوق کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان نکات کی سرے سے نفی کی، جس سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ انڈین جو ہندوستانی لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو مستقل اپنی غلامی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کے اس ناپاک منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا، اور طویل جد و جہد کے بعد ایک قرارداد منظور ہوئی، جسے پہلے تو قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا رہا۔ اس قرارداد کے اندر پاکستان کی بنیاد کا منصوبہ رکھا گیا، اور ایک طویل جد و جہد اور کوششوں کے بعد پاکستان 14 اگست 1947 میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے انتھک کوششوں سے مرز وجود میں آیا اور مسلمانوں کے اس خواب کی تعمیر ہوئی۔ معزز سامعین، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ ایک انتہائی پرعزم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ تیز ذہانت اور گہری سیاسی بصیرت رکھتے تھے۔ متعصب لوگوں کے اور تنگ نظر لوگوں کے آپ بالکل خلاف تھے۔ آپ پاکستان کو خوشحال، طاقتور
اور پرامن ملک دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کے ان خوابوں کی تعمیر ہوتی، 11 دسمبر 1948 کو آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے خطابات، آپ کی کوششیں، آپ کی محنتیں اور آپ کی جرت و استقلال اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آپ کی گئی خدمات کو ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جگر راہ وفا میں ایسے نقش چھوڑ آیا ہوں، جن منزلوں سے بھی گزرا ہوں وہ اب بھی یاد کرتی ہے۔